غزہ میں ایک ایک کر کے عمارتوں کی تباہی اور زخمیوں کی چیخیں 24 گھنٹے میں مزید 700 فلسطینی شہید اسرائیل کے جبالیہ اور خان یونس سمیت 400 مقامات پر حملے شہداء کی مجموعی تعداد 16,000 سے زائد 60% مکان ملبے کا ڈھیر اقوام متحدہ نے غزہ کو موت کی وادی قرار دے دیا زمین پر تڑپتے زخمی معذور بچوں کو تسلیاں دیتی مائیں لاشیں گود میں اٹھا کر بین اسرائیل نے غزہ کو بچوں کا قبرستان بنا دیا فلسطینی مجاہدین کے غزہ میں تابڑ توڑ حملے حجر الدیک میں 60 اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی کر دیے القسام بریگیڈ کا بیان مجلس وحدت مسلمین کی کوہاٹ میں ریلی مختلف مکاتب فکر کے علماء کی شرکت علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں اسرائیل کا مستقبل تاریک ہے فلسطینیوں پر مظالم امریکی ایما پر کیے جا رہے ہیں غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ نہ کرنے پر مسلمان امریکی صدر سے ناراض مسلم تنظیموں نے اگلے الیکشن میں جو بائیڈن کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کر دیا پاکستان غزہ میں اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتا ہے مسئلہ فلسطین سے متعلق 2 ریاستی حل پر یقین رکھتے ہیں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو کہا پانی بھی ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا 8واں ملک ہے شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں عام انتخابات کی تیاریوں اور سندھ میں تنظیمی امور پر مشاورت ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں سے انتخابی ایڈجسٹمنٹ پر غور نون لیگ کے صدر کہتے ہیں الیکشن جیت کر مہنگائی کو ہرائیں گے KPK میں گئے پھر ابھی KPK میں جائیں گے چیئرمین صاحب لیکن جب پنجاب میں ابھی جائیں گے تو آپ کو جو پنجاب میں رسپانس نظر آئے گا وہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا آپ 3 دفعہ اقتدار میں ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایک ہاسپٹل آپ نے بنائی ہو سرکاری پیپلز پارٹی نے پنجاب میں سرپرائز دینے کی ٹھان لی انتخابات میں سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آنے کی پیش گوئی نون لیگ والے بتا دیں ملک میں کوئی ایک سرکاری اسپتال بنایا ہے شرجیل انعام میمن کا سوال ایم کیو ایم کا بھی ذکر خیر ایم کیو ایم اگر چاہتی ہے کہ ان کی مرضی سے پوری حلقیاں بندیاں کی جائیں تو وہ الیکشن ہی نہ لڑے نا وہ ڈائریکٹ اپنے نتائج لے لے جو پہلے ہوتا تھا جس طرح سندھ میں حلقہ بندیاں مسترد صوبائی الیکشن کمیشن چودراہٹ دکھا رہا ہے ہم کسی لاڈلے کو خاطر میں نہیں لائیں گے عمران اسماعیل کا سیاسی کارکنوں کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کے موقع پر خطاب سب پارٹیوں کو ہراؤں گا وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا پرویز خٹک کا نوشیرہ میں خطاب کہتے ہیں قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 5 نشستوں سے الیکشن لڑوں گا سب جماعتیں میرے پیچھے ہوں گی چلاس میں بس پر فائرنگ سے جاں بحق 8 افراد کی نماز جنازہ ادا وزیر اعلیٰ اور فورس کمانڈر میجر جنرل کاشف خلیل کی بھی شرکت میتیں آبائی علاقوں کو روانہ وزیر اعظم کہتے ہیں ملک دشمن عناصر کی امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے قاضی احمد میں تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر 3 سگے بھائی جاں بحق نوجوان زخمی جہلم ویلی میں کوسٹر کھائی میں گرنے سے ڈرائیور سمیت 2 افراد جاں بحق 3 زخمی قصور میں تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سوار ماں بیٹے کو روند ڈالا سیکیورٹی ادارے کی وردی میں لوٹ مار لاہور میں سکھ شہری سے واردات کرنے والے گروہ کا مرکزی ملزم گرفتار دیگر علاقوں میں بھی وارداتوں کا انکشاف وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کے علامہ اقبال ٹاؤن تھانے کا دورہ سائلین کی FIR کے اندراج میں تاخیر کی شکایت محسن نقوی نے SHO کو معطل کر دیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان مختلف امور پر مشاورت جاری ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری پناہ گزین خصوصی برائے افغانستان اور پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری کے دسمبر میں دورے شیڈیول ہیں
पार्टी महाज पर मोदी की शिकस्त, पाकिस्तान यूनेस्को का मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड और भारत को हराकर वाइस चेयरमैन मुंतखब। किसी का जनाजा जा रहा है, किसी की गाड़ी आ रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई। यहाँ पर कोई भी नहीं डलवाता, ये रोड भी सीधा हमने करवाया, गटर खुलवाया। कराची का इलाका लियाकताबाद हुक्काम की गफलत से बर्बाद, टूटी सड़कें और जगह जगह गंदगी के ढेर, अवाम इंतजामिया से मायूस होने लगे। भाई अंडों के रेट तो यहाँ पे अलग अलग हैं, कहीं 900 रुपये का क्रेट है, कहीं 800 रुपये का क्रेट है। अंडे की कीमत सुनकर ही कान गर्म, सर्दी भगाने का शौक खत्म। कराची में अंडे 340 से 360 रुपए फी दर्जन में बिकने लगे। देसी की कीमत 600 रुपए फी दर्जन हो गई। खाद की कीमतों में भी इजाफा, एक हफ्ते में यूरिया की 50 किलो वाली बोरी 1000 रुपए महंगी, कीमत 5000 रुपए तक पहुंच गई। दिसंबर में महंगाई की शरह कम होकर 25.5% होने का इम्कान, सनतों की पैदावार और बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। डॉलर का मार्केट रेट मुकर्रर किया जा रहा है। वजारत खजाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कराची और लाहौर में फिजाई आलूदगी बड़ा मसला बन गई, शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। शहर कायद में रात को ठंडी हवाएं चलने की पेश गोई। 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज, 1 दर्जन से ज्यादा सेशंस, 6 किताबों की रोनुमाई, खुसूसी नशिस्त में मारूफ अदीब और मज़ानिगार अनवर मकसूद की दिलचस्प बातें, शानदार क्लासिकी रक्स ने समा बांध दिया। पाकिस्तान का एक और एजाज, शमशाल वादी की मेहनत कश अफरोज नमा का नाम BBC की 100 बाअसर तरीन खवातीन में शामिल। इरादा मेरा ये है कि ये फ़न और ये आर्ट जो है ये मैं अपने इलाकों के बच्चों में मुंतकिल कर लूँ और वहाँ पे उन पे काम कर लो, उनके लिए एकेडमी खोल लो। रंगों की ज़बान से जज्बों का बयान, पेशावर के जाहिद दावड़ का दोनों पैरों से माजूरी के बावजूद हौसले की मिसाल। बड़ा फनकार वज़ीरिस्तान में आर्ट एकेडमी बनाने का ख्वाहिशमंद, खुसूसी अफराद को भी जिद्दोजहद जारी रखने का पैगाम। कौमी विमेन क्रिकेट टीम की तारीखी कामयाबी, न्यूजीलैंड को पहले T20 मैच में शिकस्त, 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। नारोवाल में सऊदिया पलट नौजवान का ब्याह, सदोवाला में 20 लाख के नोट निछावर, लूटने वालों की मौजें। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਲਡ ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ भी ਇਹੀ ख्वाहिश है। धोबी पटखा लगाने का अरमान, मैदान में आ गए नन्हे पहलवान, लंगोट कसकर हरीफ को चित करने के लिए जोर आजमाई। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में दाव पेच, बादाम, मुरब्बे और मक्खन तकसीम। और सिंधी सकाफत का दिन, कराची समेत शहर शहर तकरीब, अजरक, टोपी और रिवायती मलबूसात की बहार, मरियम नवाज की मुबारकबाद।